اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث، اور یہ سیگمنٹ ہے انبیاء کے بول۔ آج ہم آپ کو ایک اور واقعہ سنائیں گے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفر۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام سکندر ہے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر رہے ہیں۔ آپ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور کئی سالوں تک آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں وہ پانی نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والے کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی یہ قوم۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال دیا، ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے لگا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے، اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے مقابلے میں لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر ڈٹے رہے ان کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ یہ تھا دوسرا واقعہ۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے واقعے کی طرف۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا۔ یہ تیسرا سفر ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب آپ نے شمال کی جانب سفر کیا، یہاں تک کہ سدین، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو کہا جاتا ہے سدین۔ تو جب یہ سدین میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کے عجیب و غریب زبان بولتی تھی وہاں کی آبادی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بامشکل بات کی جاتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے مظالم کی شکایت کی، اور آپ کی مدد طلب کرتے ہوئے یاجوج ماجوج یہ دریافت کیا، یاجوج ماجوج کی شکایت بھی کی۔ اور اب میں بتاؤں کہ یاجوج اور ماجوج یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں اور
जंगली जानवरों, यहां तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते हैं। हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने फरमाया कि आप हमें याजूज और माजूज के शर और इनकी ईजाओं से बचाइए। और इन लोगों ने इनके इवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमा दिए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयले को भरकर एक मजबूत दीवार बना दी और इसमें आग लगवा दी। इस तरह यह दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी। फिर पिघला हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। यूं ये लोग याजूज और माजूज से महफूज हो गए। तो ये था हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 सफर का हाल, जो हमने एक ऐलान मैं आपको इस सेगमेंट में जरूर करता चलूं कि आप आखिरी रोजे तक के, यानी आज से लेकर आखिरी रोजे तक के जितने भी वाकयात हम आपको सुनाएंगे, वो वाकयात आपने गौर से सुनने हैं। इन्हीं वाकयात में से किसी भी वाकये में से कोई भी सवाल 27 रमजानुल मुबारक को आपसे इसी ट्रांसमिशन में किया जाएगा और जो उसका सही जवाब देंगे उनको दिया जाएगा सुकून की जानिब से एक LED का तोहफा, एक खूबसूरत सी स्मार्ट LED का तोहफा सुकून की जानिब से दिया जाएगा। और जिनका कहना है कि हम जिंदगी बदलते हैं, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, और जहां पर बुजुर्गों को हड्डियों के दर्द का, जोड़ों के दर्द का, घुटनों के दर्द के मसाइल हैं, आजकल जवानों में भी मसाइल हैं, तो इसके लिए सुकून की बेहद बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि ऑयल की सूरत में भी है, मेडिकल की सूरत में भी। इसके अलावा सर दर्द हो या जिस्म में कहीं भी दर्द हो, हर इलाज के लिए सुकून आपके लिए बाइसे सुकून बनता है। तो सुकून की LED हासिल करेंगे आप सही जवाब देने पर। इन तमाम वाक़यात में से हम कोई भी सवाल 27 रमज़ान मुबारक को आपसे करेंगे। देखते हैं कि उसमें आप कौन सुकून की LED जीत कर जाता है। नाज़रीन, इसके साथ ही एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त हुआ है, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमज़ान में बोल।